حضرت بلقیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر۔ یہ ملک سبا کی بادشاہ تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد جانور نے خبر دی تھی کہ میں نے ایک عورت کو بادشاہ دیکھا ہے اور وہ آفتاب کو پوجتی ہے۔ آپ نے ایک خط لکھ کر ہدہد کو دیا کہ اس کے پاس ڈال دیجیے۔ خط میں لکھا تھا کہ تم لوگ مسلمان ہو کر یہاں حاضر ہو جاؤ۔ اس خط کو پڑھ کر امیروں اور وزیروں کی صلاح کی بہت بات چیت کے بعد خود ہی یہ صلاح قرار دی کہ میں ان کے پاس کچھ چیزیں سوغات کے طور پر بھیجتی ہوں۔ اگر لے کر رکھ لی تو سمجھوں گی دنیا دار بادشاہ ہے، اور اگر نہ لی تو سمجھوں گی پیغمبر ہے۔ جب وہ چیزیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچی تو آپ نے سب لوٹا دی اور کہلا بھیجا، اگر مسلمان نہ ہو گئی تو لڑائی کے لیے فوج لاتا ہوں۔ یہ پیغام سن کر یقین ہو گیا کہ بے شک پیغمبر ہے، اور مسلمان ہونے کے ارادے سے اپنے شہر سے چلی۔ ان کے چلنے کے بعد سلیمان علیہ السلام نے اپنے معجزے سے ان کا ایک بڑا بھاری قیمتی بادشاہی تخت تھا، وہ اپنے دربار میں منگا لیا تھا تاکہ بلقیس معجزے بھی دیکھ لے، اور اس کے موتی اور جواہر اکھاڑ کر دوسری طرح جڑوا دیے۔ جب بلقیس یہاں پہنچی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ان کی عقل کو آزمانے کے لیے پوچھا گیا کہ دیکھو یہ تمہارا تخت تو نہیں ہے؟ غور سے دیکھ کر کہا کہ ہاں ویسا ہی ہے۔ اس طرح یوں کہا کیونکہ کچھ شکل و صورت بدل گئی تھی۔ اس جواب سے معلوم ہوا کہ بڑی عقل مند ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو یہ بات دکھلانی چاہی کہ ہماری خدا کی دی ہوئی بادشاہی تمہاری دنیا کی بادشاہی سے ویسے بھی زیادہ ہے۔ یہ بات دکھلانے کے واسطے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ ایک حوض پانی سے بھر کر اس کے اوپر ایسا صاف شفاف کانچ کا فرش بنا دو وہ نظر نہ آئے، اور سلیمان علیہ السلام ایسی جگہ جا بیٹھے جو آدمی ان تک پہنچنا چاہے حوض راستے میں پڑے، اور بلقیس کو اس جگہ حاضر ہونے کا حکم دیا۔ بلقیس جو حوض کے پاس پہنچی، کانچ تو نظر نہ آیا، یوں سمجھی کہ مجھے پانی کے اندر جانا پڑے گا، تو پائچے چڑھانے لگی۔ فوراً ان کو کہہ دیا گیا کہ اس پر کانچ کا فرش ہے، ویسے ہی چلی آؤ۔ جب بلقیس نے تخت کو منگا لانے کا معجزہ دیکھا اور اس کاراگری کو بھی دیکھا جس سے یہ سمجھی کہ ان کے پاس ویسے ہی بادشاہی کا سامان میری بادشاہی کے سامان سے زیادہ ہے، فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ پھر بعض علماؤں نے تو یہ کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے ساتھ خود ہی نکاح کر لیا، اور بعض علماؤں نے یہ کہا کہ یمن کے بادشاہ سے نکاح کرا دیا۔ اللہ ہی کو معلوم ہے کیا ہوا۔ دیکھو کیسی بے نفس تھی کہ باوجود امیر اور بادشاہ ہونے کے جب دین کی سچی بات معلوم ہو گئی فوراً اس کو مان لی۔ اس کے قبول کرنے میں کوئی شیخی نہیں کی، نہ باپ دادا کی رسموں کو پکڑ کر بیٹھی۔ بیویوں تم بھی اپنا یہی طریقہ رکھو، جب دین کی بات سنو کبھی آر یا شرم یا خاندان کی رسموں کی پیروی مت کرو، ان میں سے کوئی چیز کام نہ آئے گی، فقط دین ساتھ چلے گا۔